قومی عاد کی داستان ایک ابرتناک تاریخی واقعہ تقریباً 2000 قبل مسیح کا ہے، جب طوفان نوح کے بعد اللہ تعالی نے عرب کی سرزمین پر ایک ایسی قوم کو پیدا فرمائی جو طاقت، جسمانی قوت، حسن و جمال، دولت و ثروت، تہذیب و تمدن اور دنیاوی نعمتوں میں بے مثال تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے کہ ان جیسی قوم دنیا کے کسی اور ملک میں پیدا نہیں کی گئی۔ یہ قوم عاد کہلاتی تھی۔ قرآن مجید کے علاوہ کسی اور قدیم مذہبی یا تاریخی کتاب میں اس قوم کا ذکر تفصیل سے موجود نہیں، اس لیے ان کی اصل حقیقت یا تو قرآن کے ذریعے جانی جا سکتی ہے یا آثار قدیمہ کی مدد سے۔ مورخین کا ماننا ہے کہ عاد حضرت نوح کی چوتھی نسل میں سام کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام تھا۔ اسی کے نام پر پوری قوم عاد کہلائی۔ یہ لوگ اونچے اونچے ستونوں والے عالیشان محلات میں رہتے تھے۔ قرآن میں انہیں ارم ذات العماد، ستونوں والے شہر والے کہا گیا ہے۔ ارم ان کا خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1964 میں خلائی شٹل چیلنگر کی مدد سے دریافت کیے گئے۔ یہ علاقہ آج کل عمان میں واقع ہے، جو بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان واقع ہے۔ کبھی یہ خطہ سرسبز و شاداب تھا، لیکن آج یہ ایک ویران صحرا ہے جو اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک اور اہل زمین کے لیے سبق آموز مقام ہے۔ روایات کے مطابق قوم عاد کے عظیم بادشاہ شداد بن عاد نے زمین پر جنت بنانے کی کوشش کی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بجائے اسی دنیا کی جنت کو اختیار کر لیں۔ اس نے 300 سال کی مسلسل محنت سے ایک شاندار شہر تعمیر کیا جس میں محل، باغات، نہریں اور فوارے تھے۔ لیکن جب وہ اس جنت میں داخل ہونے لگا تو اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا اور وہ اپنی بنائی ہوئی جنت سمیت زمین میں دفن ہو گیا۔ قوم عاد طوفان نوح کے بعد پہلی قوم تھی جو بت پرستی میں مبتلا ہوئی۔ ان کے بتوں کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں، مثلاً صدا، ثمود، ہرا وغیرہ۔ جب ان کی گمراہی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالی نے حضرت ہود کو ان پر نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود نے فرمایا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم نے انہیں جھٹلایا اور کہا، تم ہم پر جادو کرتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت ہود نے انہیں نصیحتیں کیں، اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں اور طوفان نوح کا ذکر کیا، مگر وہ تکبر اور غرور میں اندھے ہو چکے تھے۔ بالآخر حضرت ہود نے اللہ سے دعا کی، آئے میرے رب، ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اب میری مدد فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور 3 سال تک ان پر قحط مسلط کر دیا۔ زمین بنجر ہو گئی، مویشی مرنے لگے، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں۔ پھر ایک دن قوم عاد نے بارش کی دعا کے لیے مکہ مکرمہ میں دعائیں کیں۔ اللہ تعالی نے ان کے سامنے 3 قسم کے بادل پیش کیے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ انہوں نے سیاہ بادل کو چنا، یہ سمجھ کر کہ یہ زیادہ برسے گا، لیکن انہیں خبر نہ تھی کہ یہی بادل ان کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ عذاب بادل کی شکل میں آیا تو انہوں نے خوشی منائی، مگر اللہ نے فرمایا، یہ وہی چیز ہے جسے تم جلدی لا رہے تھے۔ یہ تیز آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ یہ آندھی مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلی اور اس نے قوم عاد کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت ہود اور ان کے ماننے والے محفوظ رہے، مگر باقی قوم خاک میں مل گئی۔ نبی کریم کو جب بھی بادل نظر آتا تو چہرہ مبارک پریشان ہو جاتا۔ آپ فرماتے، کیا خبر اس بادل میں کہیں عذاب نہ ہو جیسا کہ قوم عاد پر ہوا تھا۔ قرآن میں ان واقعات کا مقصد صرف تاریخ بیان کرنا نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالی نے قوم عاد کو ہر نعمت سے نوازا، مگر جب انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی تو وہ صفحائے ہستی سے مٹا دیے گئے۔ آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین، آمین۔